ہمارے ہاں سیکولر اور لبرل طبقے اکثر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے احمدیہ کمیونٹی کے معاملے میں اوور ریئیکٹ کیا اور ایسی یعنی ایک ایکسٹریمسٹ رویہ جو ہے اسے اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے ایک غیر معمولی رد عمل ظاہر کیا، یعنی مسلم امہ نے اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے خلاف لوگ اس طرح نہیں ہیں جس طرح احمدیہ کمیونٹی کے خلاف ہے، لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ایک سوشل فینومینن ہے اور اسے سمجھنا چاہیے کہ آخر مسلمز نے ریئیکٹ اتنا اسٹرانگلی کیوں کیا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ یہاں کا ایکسٹریمزم ہے، یہ بات کافی نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلم جو ریلیجس مائنڈ ہے اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس سے بہت عقیدت موجود ہے، بہت زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے مسلم کانشیسنیس کے اندر۔ لہٰذا کوئی ایسا کلیم، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا ڈسکورس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نیگیشن پہ مبنی ہو، وہ مسلم مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا بلکہ اس سے اسٹرانگلی وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لینے کی کوشش کی۔ مثلا ان کے ایسے کلیمز موجود ہیں کہ میں خود محمد ہوں، یا بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ مثلا یہ کہنا بھی ایک طرح سے توہین ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو پھر بھی وہ نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اس کا کافی نہیں ہے جب تک وہ مرزا غلام احمد کو نہ مانے۔ تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توہین ہے کہ ان پہ ایمان لانا بھی کسی انسان کی نجات کے لیے انسفیشینٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت کھلم کھلا بھی انسلٹس موجود ہیں، وہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں نے جو اوور ریئیکٹ کیا اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو انسلٹیو لینگویج، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو انسلٹیو لینگویج ہے وہ ایک بڑی وجہ بنی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات جہاں متاثر ہو وہ مسلمان کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ بر صغیر کے مسلمانوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کسی کو آپ اس درجے پر فائز کرنا چاہیں وہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور یہی وہ نبی رحمت سے، نبی آخر الزماں سے کی آواز پر سامنے ان کے سامنے کسی کو اور وہ درجہ دینا یا نبی سمجھنا اور اس کو پیغمبر سمجھنا، یہ ایک ایسی بات تھی جو عالم اسلام کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اور اسی وجہ سے اس پر شدید رد عمل۔ دوسری جو بنیادی وجہ ہے مسلمانوں کے ایک اسٹرانگ ریئیکشن کی وہ یہ ہے کہ احمدیت نے، جو کہ ایک الگ سسٹم تھا، الگ مذہب تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اپنی ایک یعنی آئیڈینٹی کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ جی ہم اصل میں اسلام ہیں، اور جو اب تک کے مسلمان ہیں وہ گویا انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ یعنی یہ ایک عجیب پیراڈاکس ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ جو کلیم کرتے ہیں وہ بہت فنڈامنٹلی ڈیفرنٹ ہے اسلام کے بنیادی اعتقادات سے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک الگ مذہب تسلیم کر لیتے، اور وہ یہ اس بات پہ کانشیس ہیں کہ ان کا اختلاف بنیادی نوعیت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ تو کرتے ہیں لیکن اس طرح الگ کرتے ہیں کہ وہ باقی مسلمانوں کو گویا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور یوں الگ کر دیتے ہیں، اور انہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر احمدی ہیں اور غیر احمدیوں کے ساتھ کسی طرح کا ربط بھی وہ روا نہیں رکھتے۔ ان کے لیے بہت انہوں نے ایسی لینگویج یوز کی ہے جو بیان کرنا ایک مہذب آدمی کے لیے مشکل ہے۔ تو انہوں نے باقی پورے امت مسلمہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ یہ بات بہت مطلب عجیب و غریب ہے کہ کوئی بندہ اچانک میرے گھر میں آئے اور یہ کہے کہ جی اس گھر کا مالک میں ہوں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں گا۔ اور اسی طرح اچانک کوئی عیسائیت میں سے کوئی بندہ نکلے اور کہے کہ جی سارے جو کرسچنز ہیں یہ کرسچنز نہیں ہیں، اصل میں کرسچن جو ہیں وہ صرف ہم چند لوگ ہیں، تو یہ ایک آئیڈینٹی پہ حملہ ہے۔ اور انہوں نے مسلم فریزیولوجی کو سپرفیشلی یوز کرتے ہوئے اپنے انہوں نے مثال کے طور پہ جو ان کے کمپینینز تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ صحابہ ہیں، اور اپنے انہوں نے بیویوں کو امہات المومنین کہا۔ اب یہ چیزیں ایک عام مسلمان جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ اگر وہ سنسیئر ہوتے، اگر وہ اپنے مذہب کے ساتھ بھی اگر آنیسٹ ہیں احمدیت والے، تو وہ یہ کرتے کہ وہ کہتے جی ہم الگ ہیں،
اور مثلا بہائی ہیں، انہوں نے بھی الگ نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم الگ ہیں. مطلب یہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ ایک آنیسٹی کا بھی تقاضا ہے آج کے دور میں. آپ کوئی مشروب اگر بنائیں اور اس کا نام کوکو کولا رکھ دیں تو کوکو کولا کو رائٹلی حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور اس پہ بین لگوائے. سو کاپی رائٹ کے معاملے میں اور ٹریڈ مارک کے معاملے میں تو ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کیا مذہب کا معاملہ ایسا گیا گزرا ہے کہ یہاں پہ آئیڈینٹی اہم نہیں ہے؟ میرے خیال میں لینگویج ہو، کلچر ہو، مذہب ہو، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی گروپ جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی اس کی آئیڈینٹی کو چرائے. تو یہ دوسری بڑی وجہ بنتی ہے مسلمانوں کے اسٹرانگ ریئیکشن کرنے کی. باقی نان مسلم نے یہ والا رویہ اختیار نہیں کیا. اور تیسری بڑی وجہ بہت بنیادی ہے پاکستان سے جس کا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ احمدی حضرات نے پاکستان میں کچھ اسٹریٹجک پوزیشن پہ قبضہ کرنے کی باقاعدہ کوشش کی، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے ان کا یہ رویہ تھا. لہٰذا کشمیر کے کاز کے لیے کشمیر کمیٹی جب بنی تو بشیر الدین محمود صاحب اس کے صدر تھے یا چیئرمین تھے، تو وہ اس میں علامہ اقبال بھی اس کے سیکریٹری تھے، لیکن کچھ عرصے بعد علامہ اقبال نے ریزائن کر دیا. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کمیونٹی کس طرح سے مختلف چیزوں کو ہائی جیک کرتی ہے اور اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ بڑی بڑی عہدوں پہ، بڑی بڑی پوزیشنوں پہ قبضہ کرنے کی ٹینڈنسی ہمیں احمدیت کے اندر نظر آتی ہے. لہٰذا پاکستان بننے کے بعد احمدیت کے جو اس وقت کے ہیڈ تھے بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے مطلب یہ کوشش کی باقاعدہ، اور یہ آن ریکارڈ ہے، یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کے صوبے پہ قبضہ کیا جائے. اور اسی طرح سیکریٹو جو ایک ایکٹیویٹیز ہیں جس میں مطلب فوج میں اپنے بندے ایک خاص طریقے سے بھجوانا، اور چالاکی اور عیاری سے ایک مائنورٹی گروپ ہے، وہ اپنے اس کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ملنے چاہیے انہیں، لیکن جب ایک مائنورٹی گروپ جو ہے وہ خفیہ طریقے سے عیاری سے کچھ چیزوں پہ، ریسورسز پہ، پاور اور اتھارٹی کے سینٹرز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کہ میجورٹی کے لوگ ریئیکٹ کریں گے. ہمیں یورپ میں جیوز کے اگینسٹ جو ریئیکشن نظر آتا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جیوز نے سیکریٹیولی کوشش کی کہ وہاں کے ریسورسز پہ قبضہ کرے. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں میں یہ حوالہ دینا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب پہ کرنل رفیع الدین نے جو کتاب لکھی ہے، تو بھٹو صاحب نے یہ بات کی کہ کرنل یہ احمدی اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پاکستان میں وہ درجہ دیا جائے جو یہودیوں کو امریکہ میں حاصل ہے. جو ان کے آفیسرز تھے، کیونکہ جو ان کے لوگ بڑے بڑے عہدوں تک چلے جاتے تھے، وہ سر ظفر اللہ مثال کے طور پر وزیر خارجہ ہوئے، تو انہوں نے کوشش کی، مقدور بھر کوشش کی کہ وزارت خارجہ میں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو لایا جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی فنانس کے اندر ان کا آدمی چلا گیا، مثلا ایم احمد ہیں یا اس کے علاوہ اور لوگ ہیں، انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے لوگوں کو پروموٹ کیا جائے. پھر جو لوگ سول سروس میں آئے، انہوں نے اپنے اختیارات کو اس چیز کے لیے استعمال کیا. جب یہ چیز عیاں ہوتی ہے اور تعصب سا ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اس ریئیکشن کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف ایک مذہب والوں کا جو میجورٹی میں ہے ایک اپنی اقلیت کے خلاف ایک ایکسٹریمسٹ ایکشن ہے. یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. مسلمانوں پاکستان میں بہت ساری دوسری اقلیتیں بھی ہیں، ہندو بھی ہیں حتیٰ کہ، جن کے ساتھ ہماری ایک ہسٹوریکل رائیولری یہاں کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہے. وہاں بھی مسلمان اتنا اسٹرانگلی ریئیکٹ نہیں کرتے. سندھ میں ہندو موجود ہیں اور پاکستان کے شہری ہیں، وہ احمدی بھی اسی طرح پاکستان کے شہری ہیں، لیکن مسلم کانشیسنیس میں جو احمدیت کے خلاف ایک ریئیکشن موجود ہے اس کی وجوہات ہیں، ان وجوہات کا جائزہ لینا چاہیے. یہ جو ہم یک طرفہ ایک ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی صرف ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نے جو ہے وہ ایک احمدیوں کو جو ہے ان کے حقوق سلب کیے میں، تو اسے زیادہ گہرائی سے میرے خیال میں دیکھنے کی ضرورت ہے.